السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ہر نیکی کی طرف دوڑ کر آنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ پوری کائنات، ساری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے انسان تھے سب کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش کا مقصد اور پھر عبادت کا مقصد ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ جتنی عبادات ہیں ساری کی ساری عبادات کا یہی مقصد ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی مانگی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں مجھے پہنچتا، میں تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کا احساس موجود ہے۔ ویسے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس لباس کو ہم پہنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اے اولاد آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم ستر پوشی کرو، اس سے خوبصورتی حاصل کرو۔ لیکن یہ بات سن لو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ لباس پہن کر تمہارے اندر اللہ کا ڈر، خوف، الہیت، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں تو سمجھو لباس پہننے کے باوجود بھی تم ننگے ہو، اگر تقوی اندر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و تعزیرات مقرر کی ہیں، یعنی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، مقتول کو اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حق دیے ہیں، اس کو معاف کر دیں، قصاص، قتل کے بدلے میں قتل، یا پھر دیت لے لے۔ تو یہ جو حدیں مقرر کی ہیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، بدکاری کرنے والے کو، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر دو، اسی طریقے سے شرابی کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ جو حدود و تعزیرات اللہ نے مقرر کی ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں، بدلے میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت ہے انسان کے اندر، جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اتنا تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، تنگ دستیوں سے نکلنے کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ ہمیں بتایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اگر تقوی بندہ اختیار کر لے گا۔
دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ برادریاں، یہ قبیلے، یہ تمہاری صرف پہچان کے لیے ہے۔ یہ جاٹ ہے، یہ ارائی ہے، یہ شیخ ہے، یہ رحمانی ہے، یہ غفاری ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ اس سے کوئی بڑا نیچا کوئی نہیں۔ میں جاٹ ہوں تو میں بڑا ہوں، یہ رحمانی ہے تو یہ چھوٹا ہے، ایسی ذہنیت یہ کافرانہ مشرکانہ ذہنیت ہے۔ اسلام میں ایسی ذہنیت کوئی نہیں۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں برادریاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ محترم اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہے اتنا زیادہ اللہ کو وہ پیارا ہے۔ اگر ایک چھوٹی برادری رکھنے والا اپنے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، الہیت، آخرت کی فکر رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ بڑی برادری والا ہو کر دل میں اللہ کا ڈر، خوف نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو متقی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری جنتوں کے مہمان ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنت میں ہوں گے، باغوں بہاروں میں ہوں گے، چشمے جاری ہوں گے، دودھ شہد اور کستوری کی خوشبو والے مشروبات کی نہریں ہوں گی، سونے چاندی کے محل ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی، سنگریزے لولو مرجان کے ہوں گے، مسحریاں لگی ہوئی، تخت سجے ہوئے، حوریں غلمان نوکر چاکر خدمت کے لیے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، کھانے کے لیے گوشت ہوں گے۔ سب سے آخری متقی کو، آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے۔ اللہ کہتے ہیں متقی تو میری جنتوں کے مہمان ہیں۔ متقی کو میں سمجھو کہ متقی کہ میں ساتھ ہوتا ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور جان لو اللہ کہتے ہیں میں متقین کا ساتھی ہوں۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ القاء کرتا ہے، اللہ مصیبتوں، تنگیوں، تنگ دستیوں سے بچاتا ہے، اللہ نقصان سے محفوظ کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے دعوت و جہاد کا کام لیتا ہے، خدمت خلق کا کام لیتا ہے، اللہ خود ساتھ ہو کر اپنے بندے سے کام لیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور آخرت کی فکر ہے، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بڑا عظیم اجر والا عمل ہے۔ ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو پھر تو تمہارے لیے بہت ہی اونچا عظمت والا اجر ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے تمہارے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ متقی بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے تو یہ ساری کی ساری کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت متقین کو ہی دے گی۔ جو متقی نہیں اس کو یہ قرآن پڑھنے کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اثر ہی نہیں کرے گا، اس کے اندر سے نفوذ پذیری ختم ہو جائے گی، دل و دماغ پر قرآن کی آیتیں اثر ہی نہیں کرے گی۔ اگر اللہ کا احساس نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، تو اس کو کیا لگے جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو۔ اور پھر یہ گانا، یہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے پردگی، یہ بندے کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو پھر تقوی نکل جاتا ہے۔ تقوی اور نفاق دو چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی اصل میں ہے کیا، اور متقین جو ہیں ان کے اندر
کیا صفات ہوتی ہیں، کون سی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کا ساتھ مل جائے، جنتوں کے اندر جو ہے ہمیں داخلے کی اجازت مل جائے، اور دنیا کے اندر ہر پریشانیوں سے ہم آزاد ہو جائیں اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ وہ متقین کی صفات کون سی ہیں؟ بھائیو، شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید، کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، اعمال بیان کیے گئے ہیں، اوامر و نواہی بیان کیے گئے ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے صدیقین کا تذکرہ ہے، شہداء کا تذکرہ ہے، جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، سارے قرآن مجید کے ان سارے مسائل کے اندر اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کا شک نہیں۔ جو شک اپنے اندر پیدا کرے گا دارا اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں بھی شک کرنے والا اسلام سے خارج، کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہدایت دے گی متقین کو، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں متقین کی کچھ صفات بیان کر رہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو نہیں دیکھا، امام الانبیاء کو نہیں دیکھا، پہلی کتابیں نہیں دیکھی، جنت اور دوزخ نہیں دیکھی، عالم برزخ نہیں دیکھا، عالم ارواح نہیں دیکھا، میدان معاشر نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے قرآن نے بتا دیا، اللہ کے سونے پیغمبر نے بتا دیا، تو متقین اس کے اوپر بالکل ایسا ہی یقین رکھتے ہیں جس طرح اس وقت سورج کے نکلنے پر یقین ہے کہ دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح ان ساری باتوں کے اوپر یقین ہے کیونکہ ہمارے اللہ نے بتا دیا، اللہ کے سونے پیغمبر نے بتا دیا، ہمارا یقین ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین کی ایک یہ پہچان ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وقت پہ نماز کو ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے پورے مسائل سیکھ کر کے ادا کرتے ہیں، نماز میں وہ سمجھتے ہیں میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ متقین کی پہچان۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی صدقہ دے رہا ہے، کبھی خیرات دے رہا ہے، کبھی فطرانہ دے رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی عشر دے رہا ہے، کبھی نظر دے رہا ہے، کبھی نیاز دے رہا ہے، کبھی خمس دے رہا ہے، کبھی رقاص دے رہا ہے، نفلی صدقات، فرض صدقات، میرا کوئی کھا جائے میں کسی کو کھلا دوں، کسی کے میں کام آ جاؤں، کبھی سحریاں کروا رہے ہیں، کبھی افطاریاں کروا رہے ہیں، لوگوں کی درد اور ہمدردی دل میں رکھتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، تنگ دستوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سونے پیغمبر، یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح ایک مجاہد جا کر میدان قتال میں کافروں سے لڑ رہا ہے اور یہ یہاں خدمت خلق کر رہا ہے، یہ ایک جیسے ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ متقی کی صفت ہے۔ اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے اللہ نے فکر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے اتنا عظیم عمل، اتنا عظیم عمل، ایک دفعہ آپ کسی کے کام کے لیے نکل جائیں، ایک دفعہ آپ کسی کے کام آ جائیں، ایک دفعہ آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں پورے مہینے کے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے یہ خدمت خلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب یہ مومن متقین جنتی
جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین مانگنے والے کو نہیں کہتے، ایک ایک دو دو لقمے جو مانگتا پھرتا ہے، مسکین کو ہم نے پہچاننا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، بچے زیادہ ہیں، پورا اس سے نہیں ہو رہا، مقروض ہو جاتا ہے، خود پہچاننا ہے، پہچان کر اس کے دروازے پہ راشن پہنچانا ہے، اس کے دروازے پہ سحری افطاری پہنچانی، اس کی خدمت کرنی، اس کی ضرورت پوری کرنی، بیمار ہے دوائی لے کر دینی ہے، نہیں جا سکتا اٹھا کر ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے، فوتگی ہو جائے اس کے تجہیز کا، اس کی قبر کا، اس کے پورے چیزوں کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ وہ اس وقت پریشانی کے اندر، غم کے اندر ہے، اور پاس اس کے کچھ نہیں کہ جس سے وہ اپنا اہتمام کرے، تم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اور آج بھی الحمدللہ آپ کے بھائی، آپ کے ساتھی، آپ کی جماعت پورے ملک کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، سستا تندور لگا رہے ہیں، سحریوں افطاریوں کا انتظام۔ میں حیران ہو گیا اسلام آباد کے اندر، جس کو ہم سمجھتے ہیں وہاں سارے لوگ امیر رہتے ہوں گے، کوٹھیوں والے ہیں سارے کے سارے، روزانہ 1,00,000 بندے کو سحری افطاری آپ کے بھائی کروا رہے ہیں، 1,00,000 بندے کو روزانہ، اور وہاں اسلام آباد کے اندر رہنے والے ان کو کروا رہے ہیں۔ وہاں بہت ایسے پورے پاکستان میں لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، پتہ نہیں لگنے دیتے، لیکن مجبور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پورے ملک کے اندر الحمدللہ آپ کے بھائی یہ متقین کی صفات رکھنے والے خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں خدمت، اور یہ ہے انبیاء کی سیاست۔ اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم نے انبیاء والی سیاست کرنی ہے، ہم نے خدمت خلق، فلاح انسانیت کا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے دیا، آگے خرچ کرتے، آگے خرچ کرتے، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو جو ہے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ اے میرے پیغمبر جو ہم نے آپ پر اتارا، قرآن ہے، قرآن کی تشریح، احادیث، وحی الہی، اس پر ان کا ایمان اور یقین ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحیفے تھے، شریعتیں تھیں، ان کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ لیکن قرآن نے بتا دیا، وہ تو انہوں نے بدل دیے۔ اب سب سے آخر میں اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث، یہ دنیا کے لیے ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا سب کے لیے فرض ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ مرنا ہے، قبر میں داخل کیا جائے گا، عالم برزخ ہے، پھر اٹھایا جائے گا، میدان محشر ہے، اللہ کا دربار لگا ہوگا، میں سامنے ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اس کے اوپر یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب ہونے والے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو ہم پیدا کر لی، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے۔ اگر نہیں تو یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ روزے کے مقصد کو ہم پورا کر لیں۔ میرے بھائیوں، آگے دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ تو اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، تو ولکن البر، لیکن نیکی اصل میں یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اکیلا ہے، اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں فقط یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے ایک سوتر بھی اللہ کے حکم میں کمی بیشی نہیں کرتے۔
یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ والملا والکتاب والنبیین، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال دیتے ہیں اللہ کے رستے میں محبت کے ساتھ، محبت ہے مال کے ساتھ، لیکن پھر بھی اللہ کے رستے میں قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، مقروضوں کو گردنیں چھڑانے میں۔ اللہ اکبر، یہ متقی ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہے۔ متقین اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، روزے رکھوا کے اللہ متقی بنانا چاہتے ہیں تاکہ روزے کے مقصد کو پورا کرو، خرچ کرو اللہ کے رستے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کو اللہ مجھے وعدے کے متعلق پوچھیں گے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، صبر کرتے ہیں تنگیوں میں، سختیوں میں، وحین الباس، جنگ کے حالات میں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں۔ یہ دوسرا سپارہ تھا۔ آگے تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، خوشنما بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، دل میں محبت پیدا کر دی لوگوں کے، خواہش کو پورا کرنا اور عورتوں سے محبت کرنا۔ والبنینا، بیوی ہے اس سے محبت ہے، پھر چاہت ہے اللہ اولاد دے، پھر اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ، مال و دولت کے ڈھیر ہوں، یہ محبت ہے۔ من الذهب والفضۃ، سونا ہو، چاندی ہو۔ والخیل المصومۃ، نشان زدہ بہترین قسم کے گھوڑے سواریاں ہوں۔ والانعام، چپائے ہوں، بھینسیں، گائیں، بکریاں، یہ میرے پاس اس کے فارم ہوں۔ والحرث، کھیتیاں ہوں، باغات ہوں، باغات کے اندر پھل لگے ہوں، کھیتیاں اگی ہوئی ہوں۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطرتی طور پر ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے میرے پیغمبر ان سے کہو، اپنی امت والوں سے کہاں ریجھ گئے، ان کو کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں جو اس سے دنیا کی چیزوں سے، مال و دولت کے ڈھیروں سے، اولادوں سے، سونے اور چاندی سے، نشان زدہ گھوڑوں سے، بہترین قسم کی سواریوں سے، چپاؤں سے، کھیتیوں سے، باغات سے، ان ساری چیزوں سے جو بہتر ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اے میرے پیغمبر ان کو کہو آؤ میں بتاؤں۔ یا اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو متقی بن گئے، ان کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ، صاف ستھری، خوبصورت، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں۔ اگر ایک حور ایک دفعہ دنیا میں جھاتی ڈال لے، ساری دنیا خوشبوؤں سے معطر اور روشنیوں سے منور ہو جائے، پوری دنیا کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، اگر ایک جھاتی دنیا کے اندر ڈال لے، اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے، ساری دنیا مل کر اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے متقین کے لیے وہاں تیار کر کے رکھی ہیں۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا مندی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ جن متقین کے لیے تو نے یہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے، ان کی ذرا نشانیاں تو بتا دے۔ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فاغفر لنا ذنوبنا، انسان ہے کمی کوتاہی کوئی لغزش ہوگی، یا اللہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین، صبر کرنے والے، تنگی آ جائے، سختی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، مہنگائی کے حالات ہوں، کوئی فوتگی ہو جائے،
لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی گلا شکوہ، کوئی شکایت، کوئی مایوسی کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر کرتا ہوں۔ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، والصادقین، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں۔ علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ، تم سچ بولو، سچ بولنا تمہارے اوپر فرض ہے، تم سچ بولو گے، یہ سچائی تم سے نیکیاں کروائے گی، نیکیاں تمہیں جنت میں لے جائیں گی، تم سچ بولتے رہو گے، اللہ کل قیامت کو صدیقین کے اندر تمہیں کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر۔ والقانتین، قناعت، فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی، روکھی سوکھی کھا کر بھی الحمدللہ قناعت کرتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سارے جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہیں، خوش ہیں۔ والمنفقین، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے تھوڑا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، پھر سحریوں کو اٹھ کر اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کیا، لیکن تیری شان بڑی بلند ہے، یا اللہ کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف کر دینا، یا اللہ اپنے دربار میں اس کو قبول و منظور فرما لینا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ آگے میرے بھائیوں چوتھے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آگ سے بچ جاؤ، وہ تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تاکہ اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی جو بخشش اور مغفرت ہے ذرا اس کی طرف جلدی کر لو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جلدی کر لو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کی کوئی حد ہی نہیں، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یا اللہ یہ اتنی بڑی جنت تو نے کس کے لیے تیار کی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ یہ زمین بھی کتنی بڑی، اس کا کسی نے کنارہ آج تک نہیں دیکھا، وہ آسمان، اللہ اکبر کبیرہ، یہ زمین تو ایک نقطہ ہے آسمان کے مقابلے میں، نقطہ بھی نہیں، ایک ذرہ ہے آسمان کے مقابلے میں۔ آسمان و زمین جو ہے سارے ملا لیے جائیں تو اس جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے، چوڑائی۔ یہ تھان جب آپ کھولیں نا تو 25 میٹر لمبا تھان ہوتا ہے، 1 میٹر 1.25 میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ یہ صرف چوڑائی اللہ نے بتائی زمین و آسمان کے برابر۔ یا اللہ کس کے لیے بنائی یہ جنت؟ اللہ کہتے ہوئے عدت للمتقین، یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ یا اللہ متقین کون ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، تنگی آ جائے پھر بھی، سختی آ جائے پھر بھی، اللہ نے مال دے دیا پھر بھی، تنگ دستی آ گئی پھر بھی، غربت آ گئی پھر بھی، کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ نسخے کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ آ جائے نا اللہ کی قسم تو پھر دیکھنا اللہ کی برکتیں دیکھنا۔ اللہ کے سونے پیغمبر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، کمی نہیں آتی۔ اللہ بار بار متقین کی یہی صفات بیان کر رہے ہیں، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، تنگی میں بھی خرچ کرو، غربت میں بھی خرچ کرو، اللہ نے مال دیا پھر بھی خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ غریب ہو تو کہو میں تو خود غریب ہوں، جس کو ہم فطرانہ دے رہے ہو نا اس کو بھی حکم ہے فطرانہ لوگوں سے لے کر وہ بھی آگے دے، کیوں جی؟ وہ بھی آگے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تنگیوں سختی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ میرے بھائیوں غصہ کر کے کچھ نہیں بنتا، غصے میں بندہ ایسی کاروائی کر لیتا ہے کہ پھر پوری زندگی پھنسا رہتا ہے۔ اگر غصے کو پی جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پانی کا گھونٹ پی لے، غصہ ٹھنڈا کر لے، 1-2 منٹ ہوتے ہیں جب یہاں شیطان کا داؤ لگتا ہے، تینوں کوئی گاڑ کٹ کے چلا جائے، تیرے بچے نو کوئی مار کے چلا جائے، تینوں کوئی اوئے کہہ کے چلا جائے،
تیرے وال کوئی کھگورا مار کے چلا جائے، تیرے وال کوئی تھک کے چلا جائے، انہوں خیر نہیں مار دینا چاہیے تھا۔ یہ شیطان اس وقت اکسا رہا ہوتا ہے، وہ آپ 1-2 منٹ نکال لیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ کے جو متقی بندے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹارگٹ جنت ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر اپنی بلے بلے نہیں کروانا چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر ظالموں کے ظلم کو، حاسدوں کے حسد کو، بے ایمانوں کی بے ایمانی کو وہ میرے بھائیوں درگزری کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتے ہیں ایسے جو ہیں نا ان کو تو میں بڑا پسند کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ کو بندہ پسند آ جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ چوٹ لگانے سے خود لگا لے گا، پھر بھی پھنس گیا، دوسرے کو لگ گئی پھر بھی پھنس گیا۔ تو اس لیے غصے کو پینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ، انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، لغزش ہو گئی، او ظلموا انفسہم، اپنی جان پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی کر لی اس پہ اڑے نہیں رہتے کہ غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے، غلطی دوبارہ نہیں کرنی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، یا اللہ ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف معاف نہیں کرتا، اس کی پچھلی غلطیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے متقی جن کے لیے میں نے بخشش تیار کی ہے، جنت تیار کی ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، یہ اعمال کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے ان لوگوں کے لیے، یہ واضح ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو پیدا کر لی تو الحمدللہ، اگر نہیں پیدا کر پائے تو میرے بھائیوں بھی وقت ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے اندر میرے بھائیوں یہ صفات پیدا کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے میرے پیغمبر ان کو کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، منصوبہ بندیاں نہیں کرنی، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ تمہیں کیا پریشانی لگی ہوئی ہے کہ زیادہ ہو گئے افراد تو پھر ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ کھلانے والا تو میرا اللہ ہے، ہم کسی کو کھلا سکتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی انسان ایسا جاندار پیدا ہی نہیں کیا جس کی رزق کا ذمہ میں نے نہ اٹھایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دے رہے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہر ہو یا چھپ کے پوشیدہ ہو، بے حیائی نہیں کرنی، بے غیرتی نہیں کرنی، عزتوں کو پامال نہیں کرنا، عزتوں کے رکھوالے بن جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناجائز قتل نہیں کرنا۔ من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کی طرف اپنا ہتھیار بھی سیدھا کر لیا، اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نکل گیا اللہ کے سونے پیغمبر کے تعلق سے۔ یہ ہتھیار اپنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہیں، ان کافروں کے لیے جو ظالم ہیں، جابر ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، مقابلے میں اندر آتے ہیں، صرف انہی کے لیے۔
اسی نیت سے رکھو گے تو انشاءاللہ اس کا اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ کہتے ہیں ان باتوں کی وصیت میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں تم سمجھنے والے عقل کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقہ اس کے مال میں سے اس کی تربیت، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کی تعلیم کے اوپر خرچہ، اس کے علاوہ خود اپنے لیے اس کو استعمال نہ کرو۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہے، برادری کیا کہتی ہے؟ اب تجھے تو ختم تو دلانا پڑے گا نا، اٹھا کر ادھار لے کر کرو۔ بے شک وہ بیچارہ یتیم بچہ، وہ میرے بھائیوں ان رسموں کو پورا کرتے اپنی ساری زندگی ادھار اتارتے میرے بھائیوں بیچارہ کھپ جاتا ہے۔ وہ یتیم کے سر پر تو ہاتھ پھیرنا تھا، اس کے اوپر تو خرچ کرنا تھا، اس کے ساتھ تو تعاون کرنا تھا، اس کے مال کی تو حفاظت کرنی تھی، اور تم لانگڑ نکال کر آگے ہو سارے یتیم کا مال کھانے کے لیے، مولوی بھی اور مقتدی بھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا یتیم کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جو، اس کی جوانی تک پہنچنے سے پہلے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی تربیت کرو۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول ماپ کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، نہ تولنے میں ڈنڈی مارنی ہے، نہ ماپنے کے اندر لینے کے میٹر ہیں اور دینے کے گز، لینے والے گڑویاں اور دینے والی اور، ایسا نہیں کرنا، لینے والے باٹ اور دینے والے اور، ایسا نہیں کرنا، لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی نہیں کرنی، جھکتے ہوئے ترازو کے ساتھ دو، اللہ تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ یا پھر کم از کم سیدھے ترازو کے ساتھ تو دو، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو۔ ویل للمطففین، ناپ تول ماپ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، لا تکلف نفس الا وسعها، میں نے کسی کو بھی ایسا حکم ہی نہیں دیا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ کی کریے جی، پانی نہ پائیے تو پورا ہی نہیں ہوندا، مجبوری ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں جو تم کر نہیں نہ سکتے میں نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا، میں نے وہی حکم دیے جو تمہارے بس میں ہیں، وہ میں اللہ جانتا ہوں تمہارے بس میں کیا ہے۔ بچ سکتے ہو کہ نہیں بچ سکتے مجھے پتہ ہے۔ جس جگہ پر واقعی بندہ مجبور ہو جائے گا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، خود چاہتا نہ ہو، حد سے تجاوز نہ کرے، جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا لیتا، اللہ کہتے ہیں میں کوئی گناہ نہیں دوں گا۔ مجبور ہو گیا کوئی گناہ نہیں، لیکن جو تیرے بس میں ہے وہاں بچنا ہے گناہ سے، وہاں نیکی کرنی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کوئی بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، انصاف کی، عدل کی، سچائی کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے خلاف بھی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، بات سچی ہونی چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ تیری اور تیرے سونے پیغمبر کی ہم بات مانیں گے، وعدے کو پورا کرو۔ اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ میں تمہیں اس لیے وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن و سنت، یہ جو میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، احکامات دیے ہیں، اوامر و نواہی دی ہے، عقائد کی اصلاح کی ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کے مطابق تم نے پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے بڑے راستے نکلتے ہیں، بدعات کے، رسومات کے، باطل قسم کے عقائد و نظریات کے بہت سارے راستے نکلتے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، ادھر نہیں جانا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ساری وصیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے تمہیں کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ روزے رکھوا کر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو فرشتے آ کر سلام کریں، فرشتے آ کر ہم سے سلام کریں، اور اللہ یہی چاہتے ہیں
میرے بندے ویسے اپنی زندگی بسر کریں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ دنیا نہ پسند کرے کوئی بات نہیں، اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ کو پسند آ گئے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ ہم لوگوں کے پسند آنے کے چکر میں ہم اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بغاوتیں بھی کرتے ہیں، حدوں کو تجاوز کرتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں، اللہ ایک سیکنڈ سے پہلے خوش ہو جاتا ہے۔ گنہگار سے گنہگار بندہ اللہ کو کہے یا اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کہتے ہیں مینوں بڑا چاہ چڑھتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کر بھی سمجھایا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں پھر معاف ہی نہیں کرتا بلکہ پچھلے گناہ کو نیکی کے اندر بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبو فی حجۃ الوداع، میں سن رہا تھا آقا جو تھے وہ اپنی اونٹنی پہ سوار حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے لوگو اتقوا ربکم، تقوی اختیار کر لو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، آخرت کی فکر پیدا کر لو۔ وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو۔ وادوا زکات اموالکم، نصاب کو پہنچے مال تو زکات دو۔ واطیعوا امراءکم، تمہارے امیر جو قرآن و سنت کے مطابق تمہیں حکم دے وہ مانو۔ تدخلوا جنت ربکم، تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے ماہ سیام کا، یہ مقصد ہے روزوں کا کہ یہ ساری صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر تو پیدا کر لی الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ کی توفیق سے اگر ابھی ہم پیدا نہیں کر پائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بالکل بند ہیں، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، اللہ جنت تقسیم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے دعا کریں، پچھلی ساری کوتاہیاں معاف، نیکیوں کے اندر بدل جائیں گی۔ آئندہ اپنی زندگی تقویٰ الہیت، آخرت کی فکر، متقین کی صفات کے ساتھ گزارے، ادھر جان نکلے گی انشاءاللہ، ادھر جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ تو یہ ہے مومن مسلمان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔